الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کلاس نمبر 257 یعنی 257 میں۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ چائلڈ ایکٹ کے حوالے سے ہے، یا آئین میں جو بچوں کے حقوق دیے گئے ہیں، اور یا ساتھ میں جو کنونشن ہے انٹرنیشنل چائلڈ کنونشن کا ہے، وہ آرٹیکل 25 جو ہے ہمارا، وہ اس سے کتنا ریلیونٹ ہے اور چائلڈ پروٹیکشن سے، اور خصوصی طور پر اس حوالے سے کہ جو بلاک جے کراچی میں ایک سویلائزیشن شاید سکول کا نام ہے، جس میں ایک بچے کو اس بات پہ سزا دی گئی ہے اور اس کے منہ پر ایک کالا نشان یا سمجھ لو کالا جو ہے وہ مل دیا گیا ہے کہ وہ اردو میں بات کر رہا تھا۔ اور یہ صورتحال ہر جگہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں پرائیویٹ سکولوں میں اس پہ پابندی لگا لیتے کہ پشتو میں بات نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے ایک ناولسٹ ہے پنجاب کی، انہوں نے ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھا کہ وہ جب پتوکی سے لاہور آتی ہے تو ان کو پابندی کا پنجابی میں بات نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں ہمارے پرائیویٹ سکول اس زوم میں ہیں، یا بچوں کو اس طریقے سے لانے کے لیے تاکہ وہ یا فیسوں کے چکر میں کہ یہاں پر انگریزی پڑھائے جاتے ہوئے بڑے مورس کوڈ ہے، یا پتہ نہیں کون سا غلامانہ ذہن ہے ہمارا جس میں ہم بچوں کو جو ہے وہ کس راستے پہ، ہم انگریزی سے کوئی انکار نہیں کرتے، کسی بھی زبان سے انکار نہیں کرتے۔ انگریزی بھی سیکھنی چاہیے، عربی بھی سیکھنی چاہیے، فارسی بھی سیکھنی چاہیے، اردو بھی سیکھنی چاہیے، پنجابی بھی سیکھنی چاہیے، پشتو بھی سیکھنی چاہیے، سندھی بلوچی سب زبانیں سیکھنی چاہیے۔ لیکن اپنی مادری زبان اگر جس کا بھی ہو، اردو ہو، پنجابی ہو، پشتو، بلوچی ہو، فارسی ہو، عربی ہو، انگریزی ہو، وہ سب میں اس کو اظہار کا موقع دیا جائے اور وہ اسی میں موقع فراہم کیا۔ پھر اردو تو ہماری قومی زبان ہے، رابطے کی زبان ہے اور ہر جگہ بولی جاتی ہے۔ اگر ایک زبان کے لوگ بیٹھے ہو اور کوئی تیسرا آ جائے جو وہ زبان نہیں سمجھتے تو ایک دم ہم اردو میں بات کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری نفسیات کا حصہ بن چکا ہے اور اب ہمیں کسی چیز کی اجازت نہیں ہوتی اور ہم ایک دم اس پہ اردو میں شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مسئلہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اب اسکولوں میں اس طرح کا کیسا اور کس کے قانون کے مطابق، کس لاس کے مطابق ان لوگوں نے امپلیکیشن کی اور سزا دی، آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تمام صوبوں میں اور ملک کی سطح پر جو ہے چائلڈ پروٹیکشن لاز ہیں، اور سب سے اہم چیز جو ہے بنیادی حقوق ہے، جس میں ہمیں جو ہے کسی بھی حوالے سے برابری، مساوات کا درس دیا گیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کسی کو اس بات پہ سزا دی جائے گی کہ وہ کون سی زبان بولتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم آرٹیکل 25 کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے if the Pakistani Constitution Article 25 of the Pakistani Constitution states that all citizens are equal before law and entitled to equal protection of law۔ تمام قانون کے نظر میں جو پاکستانی سٹیزن ہیں برابر ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ نہ صرف entitled to equal protection of law، اور اس کو پروٹیکشن بھی، حفاظت بھی ایک جیسے دے دیا جائے۔ آرٹیکل 37A آف دی کنونشن، جو کنونشن ہوا تھا اس حوالے سے، چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے، that no child shall be subjected to torture، کسی بھی بچے کو ٹارچر نہیں، اذیت نہیں پہنچائی جائے گی، اور ادر cruel یا دوسرے ظالمانہ حرکات ان کے ساتھ نہیں کیے جائیں گے۔ انہیومن یا غیر انسانی کام نہیں کیے جائیں گے، اور ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ آف پنشمنٹ، یا اس کو ڈیگریڈ نہیں کیا جائے، اس کی حد تک نہیں کی جائے گی، اور ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا اس کے ساتھ، اور پنشمنٹ نہ ایسی کوئی سزا دی جائے گی۔ تو یہ جو ہے آرٹیکل 25 جو ہے ہمارا اسی سے اور اسی سے ملتا ہے اور اسی سے ایکویلٹی میں ہے۔ اور آرٹیکل یا شق نمبر 3 بنیادی حقوق کا، یہ جو 25 تھا یہ بھی بنیادی حقوق کا تھا۔ 3 ہے ریاست استحصال کی تمام اقسام کا خاتمہ
اور اس بنیادی اصول کے تفریح تکمیل کو یقینی بنائے گی۔ جو بھی استحصال کسی کا کرے گا تمام اقسام کا خاتمہ ہوگا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے کسی کا استحصال نہیں کیا جائے گا کہ وہ اردو بول رہا ہے انگریزی نہیں بول رہا ہے، اور جا کے اس کے منہ پر کالک لگا دو، اس کو سزا دو، اس کی حد تک کرو۔ شک نمبر 4، ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے۔ کوئی ایسی کارروائی نہ کی جائے جو اس کی جان، آزادی، جسم، شہرت یا املاک کے لیے نقصان دہ ہو، سوائے جب قانون اس کی اجازت دے۔ کسی شخص کی کوئی ایسا کام کرنے میں ممانعت یا مزاحمت نہیں ہوگی جو قانوناً ممنوع نہ ہو، اور کسی شخص کو کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جس کا کرنا اس کے لیے قانوناً ضروری نہ ہو۔ اب دیکھیں، یعنی ہر کسی کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے۔ قانون کے مطابق اردو بولنا جائز ہے کہ اگر کوئی ناجائز بات ہوتی تو آپ اس کے ساتھ سزا دے سکتے ہیں۔ کوئی ایسی کارروائی نہ کیا جو اس کے جان، آزادی، جسم، شہرت، املاک کے لیے نقصان دے۔ اب آپ نے اس پہ بلیک لگا دیا بچے کی تو عزت نفس کا مسئلہ آ گیا، اور جسم، شہرت، املاک کو آپ نے اس کو جا کر نقصان دیا، اور کسی شخص کو کوئی ایسا کام کرنے میں ممانعت یا مزاحمت نہیں ہوگی جو قانون ممنوع نہ ہو۔ اب قانوناً بھی اردو بولنا ممنوع نہیں ہے، اور کوئی شخص کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور نہ کیا جائے جس کا کرنا اس کے لیے قانون ضروری نہ ہو۔ اب قانون کی کوئی اس کو کہ بھائی اس کو منع کرنا ہے ضرور۔ اور شک نمبر 12 ہے بنیادی حقوق کا، کوئی قانون کسی شخص کو کسی ایسے فعل یا ترک فعل کے لیے جو اس فعل کے سرزد ہونے کے وقت کسی قانون کے تحت قابل سزا نہ تھا، کسی قانون کے تحت قابل سزا نہ تھا، سزا دینے کی اجازت نہیں دے گی۔ اب جب کسی قانون کے تحت یہ سزا ہے ہی نہیں تو آپ نے کیسے دے دی؟ اور دوسری بات، کسی جرم کے لیے ایسی سزا دینے کی جو اس جرم کے ارتکاب کے وقت کسی قانون کے روح سے اس کے لیے مقررہ سزا سے زیادہ سخت ہے، اس سے مختلف ہو، اجازت نہیں دے گی۔ یہ سخت بھی ہے، مختلف بھی ہے، اور کسی قانون میں ہے بھی نہیں تو آپ کیسے دیتے ہیں؟ شک نمبر 19 ہے، یہ شہری کو تقریر یعنی بولنے اور اظہار خیال کی آزادی کا حق اور پریس کی آزادی ہوگی۔ اب بولنے کا حق ہے مجھے کہ میں اپنی مادری زبان میں بولوں، تو آپ کون ہوتے مجھے روکنے والے؟ اور چھوٹے بچے پہ تو ویسے بھی جو 89 ہے ہمارا PPC کا، اسی کے مطابق کچھ حوالے سے، لیکن اس کو بھی جو ہے چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ اور ہمارے ایک لاء میں جو ہے اسلام آباد لاء نے جو ہے اس کو بھی سسپینڈ کیا تھا کہ اس پہ عمل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس کے حوالے میں بھی اسلام آباد کا وہ اطہر من اللہ صاحب کا ججمنٹ یا آرڈر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور بچے کا عمل ویسے بھی جو ہے وہ استثناء ہوتا ہے، وہ اگر کسی جرم کے چھوٹا بچہ ہو تو بھی اس کا جو، تو اگر وہ جرم ہی نہیں کرے اور آپ اس کو سزا دے تو یہ تو اور بھی زیادہ قانون شکنی کی بات ہے۔ اور شک نمبر 28 ہے، شہریوں کے کسی طبقہ جس کی ایک الگ زبان، رسم الخط یا ثقافت ہو، اسے برقرار رکھنے اور فروغ دینے کے لیے قانون کے تابع ادارے قائم کرنے کا حق ہوگا۔ یہاں پر بولتے ہیں ان کے لیے ادارے قائم کیے جائیں گے جس کا کوئی الگ ثقافت ہو، زبان ہو، رسم الخط ہو، اور یہاں پر اس کو بولتے کہ آپ اردو نہیں بولیں گے۔ عجیب بات ہے۔ اور اسی طرح خیبر پختونخوا میں پرائیویٹ اسکول بولتے پشتو نہیں بولیں گے، لاہور میں آتے ہیں تو اس کو بولتے پنجابی نہیں بولیں گے، گاؤں سے کوئی آتا ہے۔ یہ رویے جو ہے ہمیں چینج کرنے ہوں گے، ہمیں انگریزی بھی سیکھنی ہوگی، ہمیں اردو بھی سیکھنی ہوگی، ہمیں عربی فارسی بھی سیکھنا، ہمیں اسپینش بھی سیکھنا ہوگا، لیکن اپنی زبان جو ہے وہ بھولنا نہیں ہے۔ اور پشتو کا ایک شعر بھی ہے کہ بے نور جب از دا کول کلوی کمال دے پلا جبا ہے رول بے کمالی دا۔ اور زبانیں سیکھنا اگر کمال کی بات ہے تو اپنی زبان سیکھنا بے کمالی ہے۔ اپنی زبان اور کوئی بھی عمارت جو ہے، اور ایک ہے اور شعر ہے حمزہ شنواری صاحب کا، اول پلا جبا پست نور جبے بے بنیاد عمارت خو سمن کا، پہلے اپنی زبان اس کے بعد اور زبانیں، کیونکہ عمارت بھی بغیر بنیاد کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو اپنی مادری زبان ایک بنیاد ہوتی ہے۔ تو اردو میں سزا دینا بہت غلط بات ہے، ان کو
سزا دیا. پھر خیبر پختونخوا میں اسکولوں میں لکھا ہوتا ہے کہ پشتو بولنا منع ہے. اب یہ عجیب ہے. اور اسی طرح جو ناولسٹ نے لکھا ہے کہ وہ جب آئی لاہور میں تو ان سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ آپ پنجابی میں بات نہیں کریں گے. تو اسی طریقے سے 14 ہے آرٹیکل، شرف انسانی کی ہر صورت پاسداری کی جائے گی. یہ شرف انسانی ہے. وہ جو ہے حیوان ناطق کے بولے گا تو سب سے پہلے وہ مادری زبان میں بولے گا، ماں کی زبان میں بولے گا، اور اس کی ہر صورت پاسداری ہوگی. آرٹیکل 14 بولتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی مخالفت کرتے ہیں. اب ایسے اسکولوں کو چلانا چاہیے، ایسے ان کے مالکان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. نام سیویلائزیشن لکھا ہے. واہ! سیویلائزیشن میں اردو پہ پابندی، یعنی غیر مہذب کام کرنا خود کریں، نام سیویلائزیشن رکھے. یہ انصاف نہیں ہے. اب میں اگر تھوڑا سا جذباتی ہو رہا ہوں تو چونکہ میرا تعلق ہے اس سے، زبان سے تعلق ہے، تو کیسے جو ہے ایسے کام ہو سکتے ہیں؟ پھر بچوں پہ ایسے تشدد کیا جائے، ذہنی تشدد کیا جائے، جسمانی تشدد کیا جائے. یہ تو چونکہ یہ بات سامنے آ گئی، اس کے والد نے الگ، اس طرح بہت سارے ہیں جہاں پر وہ بات آگے نہیں آتی ہے. تو آج میں اس کے لیے ضروری سمجھا کہ اس پہ میں کلاس کروں، اور یہ بات چل رہی تھی. تو آج کے لیے اتنا ہی، لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو آپ ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں.